السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کے وقت میں برکت ڈال دے تو انسان تھوڑے وقت میں بھی بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، اور اگر برکت نہ ہو تو انسان کے پاس اول تو فرصت نہیں اسے ملتی، اور اگر اس کے پاس فرصت ہو بھی تو تب بھی وہ اپنے وقت کو زیادہ مفید نہیں بنا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے کہ ہم وقت کو کیسے اپنے لیے مفید اور بابرکت بنا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں ایک دعا کا ذکر ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کی کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت کو بابرکت بنا دے۔ طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بکرا کہتے ہیں۔ تو اس صبح کے وقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی کہ آپ جب کسی لشکر کو، کسی فوجی دستے کو آپ جہاد پر روانہ کرتے تو اس کے لیے آپ فجر کے بعد کے وقت کا انتخاب فرماتے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں ان کا نام حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر آدمی تھے، تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت صخر نے جب کوئی تجارتی قافلہ بھیجنا ہوتا تو وہ بھی اس کے لیے صبح کے وقت کا انتخاب کرتے تھے، صبح کے وقت میں اپنا تجارتی جو معاملہ ہوتا تھا اس کو کیا کرتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار کر دیا اور وہ صاحب ثروت ہو گئے، خوشحال ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بہت سارے مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رات کو ہم نے آرام کرنے کے لیے بنایا ہے اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ تو اس آیت کریمہ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم رات کو آرام کریں اور صبح کو کام کریں، لیکن اگر ہم مسلمانوں کی مجموعی صورتحال پر نظر دوڑائیں تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے۔ آپ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی سنت کو، اس برکت والے وقت کو ہم لوگ نیند کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوقات کے اندر برکت پیدا ہو جائے، ہمارے رزق میں، مال میں، بلکہ کسی بھی کام کے اندر، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک طالب علم اگر چاہتا ہے کہ اس کو سبق اچھے سے یاد ہو، اس کے علم میں اضافہ ہو، تو اسے فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت میں اپنا سبق یاد کرنا چاہیے۔ اسے سبق بھی اچھے سے یاد ہوگا اور اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا۔ اسی طرح ایک تاجر چاہتا ہے کہ اس کی تجارت میں برکت ہو جائے تو وہ صبح کے وقت کا انتخاب کرے۔ دنیا کا کوئی بھی کام اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر خیر اور برکت آ جائے تو ہمیں اس کام کے لیے صبح کے وقت کا انتخاب کرنا چاہیے۔